भारत का नया ढोंग, LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। पाकिस्तान की भारतीय दावे की तरदीद। इंशाअल्लाह एक भरपूर तरीके से वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सका। कप्तान की भी मोदी को ललकार, PTI के रायविंड मार्च को इजाजत मिल गई। आज दिल के अमराज का आलमी दिन है। पाकिस्तान में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद में इजाफा तशवीशनाक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। उन्होंने कहा तो हमने मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि कमांडोज और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर में 8 मुबैना दहशतगर्द कैंप्स पर हमला किया और मुतादिद हलाक और ज़ख्मी हुए, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हुई। इंडिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और शायद इस मुबैना कार्रवाई का मकसद इन्हीं वोटर्स के लिए है जो उड़ी हमले के बाद खून का बदला खून का नारा लगाए हुए थे। इंडियन हुकूमत अपनी ही बयानबाजी की कैद हुई। कुछ करके तो दिखाना था। सवाल ये नहीं रहा कि स्ट्राइक सर्जिकल थी या नहीं, सवाल ये है कि पोस्टमार्टम से क्या नतीजा निकलेगा। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से, और यही जाहिर है टॉप स्टोरी है। उड़ी हमले के बाद भारत के जंगी जुनून में आकर बड़े बोल पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा ही कर दिया। अब तक ना कोई सबूत ना कोई शवाहिद। भारत के LOC पर फायरिंग की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की और अपनी आवाम को राजी करने के लिए ढोंग रचाया। पाकिस्तान ने इस दावे को मुस्तरद किया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की एक और चाल जो हुई नाकाम। LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और नाम दिया सर्जिकल स्ट्राइक का। उड़ी हमले की तरह ना कोई सबूत ना कोई शवाहिद, बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारतीय DGMO ने पाकिस्तानी सरजमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक का एक खोखला सा दावा कर डाला। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। कहते हैं पाकिस्तान में घुसकर LOC को पार करने की कोशिश में लगे दहशतगर्दों को निशाना बनाया। कितने दहशतगर्द, कौन सी तंजीम, फौजियों की तादाद, दहशतगर्दों की लाशें, ये सारी अहम तफसीलात गोल कर गए। भारतीय मीडिया ने भी अहम तफसीलात जाने बिना ही इसे मोदी सरकार का तारीखी कारनामा करार दे दिया और लगे जंगी जुनून को हवा देने और मनगढ़ंत कहानियों का राग अलापने। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने भारत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को करारा जवाब दिया। हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। ISPR ने भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि उड़ी हमले की तरह भारत के इन दावों में भी कोई सच्चाई नहीं। भारतीय मीडिया का LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देना एक ढोंग के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। इस वाक़े के बाद क्या एस्केलेशन ज़्यादा आसान हो गई है या मुश्किल हो गई है? बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। सबसे पहले आपसे शुरू करूँगी जाहिद साहब, क्या अब डीएस्केलेशन ज़्यादा आसान हो गई है? क्या इंडियन मीडिया, इंडियन पब्लिक थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी अब सर्जिकल स्ट्राइक का ये जो दावा है इसके बाद? मेरे ख्याल इसके बाद तो एस्केलेशन हो सकती है। डीएस्केलेशन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो उसका एक फिर उसका रद्द-ए-अमल भी होता है। अब वो तो अलग बहस है कि सर्जिकल स्ट्राइक थी या नहीं थी, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए मान लेते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का दावा सही भी है, तो उसका क्या मतलब है? देखा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जारियत की है उन्होंने, और उसका फिर जो है जब एक रद्द-ए-अमल आता है तो फिर एक चीज़ जो है वो 5 दफ़ा कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जो है एक बहुत साफ़ है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो है मोदी की जो पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, उसके 3-4 पहलू हैं जी। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ उनका जो कह भी चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनका ऐलान भी कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं।
اس میں جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے ڈپلومیٹکلی ریجن میں, دنیا میں. تیسری چیز جو ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ جو ہے وہ کوارٹ آپریشن جو ہے وہ تیز کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر آل آؤٹ وار تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اس کا بہت ہی صاف اندیہ دیا تھا کہ ملٹری اسٹرائک کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ چار چیزیں جو ہیں وہ بہت صاف نظر آ رہی ہیں, ان کے پالیسی کا ایک حصہ ہے. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جو سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں یا جو لائن آف کنٹرول پہ جو ہوا ہے, دیکھیں اتنی زیادہ وہاں پہ ایک پیدا ہو چکی ہے ایک لحاظ سے ہسٹیریا, جس کو کہتے ہیں وار ہسٹیریا ہندوستان میں, چاہے اس کو آپ کہہ دیں میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, لیکن ایک فضا سی بن گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے وہ کشمیر کی حالت جو ہے وہ جو ہے ابھی تک اس کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں. ایک اپرائزنگ ہے, ایک پاپولر اپرائزنگ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو آئی ہیں, تو مودی صاحب کی جو پہلے بھی مطلب مودی صاحب کا جو بھی ایک سوچ تھی وہ تو آپ کو الیکشن سے پہلے بھی نظر آ گئی تھی, اور اس کو برقرار اب وہ اپنے ہی جو ہے ان تمام چیزوں کے ایک لحاظ سے پرزنر ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں سے نکلنا اب ان کے لیے شاید آسان نہیں ہے. تو ڈی ایسکیلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں تھا. اس وقت تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح سے جو ایسکیلیشن ہے اس کو کنٹین کیا جائے. لیفٹیننٹ جنرل لودھی صاحب, میں آپ سے یہاں پوچھوں گی, انڈین میڈیا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈین فوج کے پاس ثبوت ہیں, لیکن مناسب وقت پہ عام ہوگا, سامنے لایا جائے گا. کیا یہ ممکن ہے, ثبوت ہوگا, اور کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ثبوت ہے تو دیر کس بات کی, مطلب اس سے وہ کیا حاصل کریں گے, اس کو لیٹ کر کے جتنی جلدی سامنے لے کر آئیں. مناسب وقت تو یہی ہوا. ہاں جی, اصل بات یہ ہے کہ جو فوجی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کی ایک تعریف ہے, یعنی کہ ایک ڈیفینیشن ہے. سرجیکل اسٹرائک کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا ڈیفینیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ جہاز جائیں کہ ڈیپ ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کریں, اچھا خاصا نقصان پہنچا کے خیر آفس سے واپس آ جائیں, یا کوئی نیول فاسٹ بوٹس جائیں اور وہ کسی ہدف کو نشانہ بنائیں اور بہت نقصان پیدا کر کے واپس آ جائیں, یا ہیلی بون یا ایئر بون ٹروپس جائیں ڈیپ کسی جگہ پر اور وہاں کوئی بہت بڑا ایسا نقصان کر کے آئیں کہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ کیا ہے. جیسے اسرائیل نے سرجیکل اسٹرائکس کی, بغداد کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کیا, اور اس کو سرجیکل اسٹرائک کہتے ہیں. بہرحال ایک تو آپ نے ISPR کا سن لیا کہ یہ ایک فائر فائٹ تھی جس کا فوری طور پہ رات کو جواب دے دیا گیا. 2 ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہمارے جوان شہید ہوئے. ہاں جی, ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ 6 سے 8 لوگ ان کے مارے گئے. بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو آپ جانتی ہیں کہ اڑی کا جو انہوں نے واویلا مچایا تو اس میں سے جھوٹ ان کے میڈیا نے خود ہی پکڑ لیا, اور آپ دیکھیں گی کہ اس جھوٹ کو بھی انڈین میڈیا خود ہی پکڑ لے گا. آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈیا نے بڑے ذمہ دارانہ اس کا ثبوت دیا اڑی میں بھی اور اب بھی, کہ وہ اس قسم کی ہائپ کریٹ نہیں کر رہے جیسے وہ کر رہے ہیں. ان کے مقاصد ہیں نمبر 1 کہ وہ مزید مظالم ڈھا سکیں کشمیریوں کے اوپر, جو کہ اپنے حق خود ارادت کے لیے وہاں پر ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, اور کور اپ کریں ان آپریشنز کو, اس جنگ کو جو انہوں نے پاکستان کے خلاف ویسے بپا کر رکھی ہے, 4th اور 5th جنریشن وارفیئر, اور اپنے پبلک کا جو ایک موڈ انہوں نے بنا لیا تھا جس سے ابھی وہ نکلنے کے لیے, جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے, ان کے اپنے لیے مصیبت بن گئی ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر فائر فائٹ کو ہم نے ریپیل کر دیا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہی ہمارا جواب تھا اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارا یہ رائٹ ہے اس وقت کہ ہم ان کو جیسا مرضی جواب دیں اور جب مرضی دیں اور جہاں مرضی دیں, کیونکہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے ان اینی کیس. اور اس میں یہ ہے کہ لودھی صاحب یہاں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے سال انڈیا نے میانمار میں بھی اس طرح کی سرجیکل اسٹرائک کی تھی 2015 میں, تو یہ کب اسٹریٹجی بنتی جا رہی ہے انڈیا کی؟ جی ہاں, بنیادی طور پر تو یہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائکس ہیں اس کی شروعات تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑے ملکوں نے کی ہے, اس کے بعد درمیانے ملک اس کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پتہ ہونا چاہیے انڈیا کو کہ نہ انڈیا امریکہ ہے اور نہ پاکستان افغانستان ہے, نہ پاکستان برما ہے. تو یہ ان کی پبلک کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم امن کی بات کریں وہ جنگ کی بات کرتے ہیں. تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے. اس قدر زیادہ نقصان ہوگا اس پورے علاقے کا کہ جو ناقابل برداشت ہوگا, اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اور چھوٹی حرکت جب بھی وہ کریں گے ان کو اس میں تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا, شاید ان کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دیا جائے گا.
इंडिया अमेरिका नहीं है। मजीद बातचीत इस पे होगी, लेकिन अब ब्रेक के बाद। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है LOC पर फायरिंग की, सर्जिकल स्ट्राइक की। जाहिद साहब, इंडिया अमेरिका बनना चाह रहा है। म्यांमार में भी उन्होंने दावा किया कि स्ट्राइक की थी सर्जिकल, 40 किलोमीटर अंदर जाके उनकी टेरिटरी में घुसकर। देखिए, म्यांमार में जब इन्होंने दावा किया था कि कार्रवाई हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट खुद इंडिया में के लोगों ने, प्रेस ने भी किया था और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको चैलेंज किया था। मसला ये आता है कि ये आसान है कहना, और उसमें भी मेरे ख्याल जो जिस भी चीज़ को वो निशाना बनाना चाहते थे, कहा यह जाता है कि वो चीज़ तो वहाँ पे थी भी नहीं, जो कैंप्स, उनका कहना ये था। अब मसला ये था कि इस किस्म की, ठीक है, ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, ये भी कर सकते हैं कि भाई कि वो अमेरिका ने ये किया था तो हम भी कर सकते हैं, या इजराइल ने किया था ये भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ रही थी कि जो है ये ज़रा दो अलग अलग मुल्क हैं। बिल्कुल, ये जो है इतना आसान नहीं होता है, और इस किस्म की कार्रवाई जो है वो ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इसको इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला ये कि एक डिटेरेंट तो हो जाता है बिल्कुल। तो अब ये है कि इसके रिस्क कितने होते हैं, मतलब कहने को तो बहुत, आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो असरात पड़ते हैं, तो क्या हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है? ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि ये यहाँ पे जो इस किस्म की कार्रवाई अगर करते हैं, तो उसका वही बात आती है कि वो वहाँ पे रुकती नहीं है, उसके स्पाइरल अटैक होते हैं। मतलब ये कि अगर आप म्यांमार पे जाके इस किस्म की कार्रवाई कर भी ली थी, फ़र्ज़ कीजिए आपने कहा था, तो बर्मा की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी वो नहीं थी कि जो आप उसको वो कर सकते थे। तो इसी तरह से जब इजराइल करता था इराक़ पे, तो उसकी भी नौयत बहुत ही मुख्तलिफ आती थी। अब मसला ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो, अब वही बार बार बात आती है कि जो है कहना आसान है, लेकिन फिर उसके रिपरकशन जो हैं वो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि अगर ये देखा जाए कि कुछ थोड़ी सी कि जो है आपको मालूम है कि वो कैंप्स वहाँ पे बने हुए हैं, और वहाँ पे जो है उनका दावा तो यही है कि आठ कैंप थे, लॉन्चिंग एक हफ्ते से सर्वेलेंस कर रहे थे, और वो जो है सबको पता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये लोग इस किस्म कार्रवाई करने वाले भी थे, तो आपके इंतज़ार में बैठे होंगे कि आप आएँ उनको साफ़ कर दें। ये चीज़ थोड़ी सी मतलब वो नज़र नहीं आती है। जहाँ तक प्रेस का ताल्लुक है, मैं ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जाहिद साहब, प्रेस पे हम ही बात करते हैं क्योंकि उस पर तो काफ़ी बातचीत हो सकती है। इस वक्त इब्रार हुसैन डॉन के मुजफ्फराबाद के नामा निगार मौजूद हैं लाइन पर। इब्रार, आपको आवाज़ आ रही है? सूरत हाल क्या रही थी, क्या हालात थे सुबह से लेकर जब फायरिंग का तबादला हुआ, और वहाँ लोगों के क्या ख्यालात हैं? अच्छा, लोग तो जाहिर है वो तो अपना परेशानी होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन ऑफ कंट्रोल का थोड़ा सा मंजरनामा इस तरह से है कि हमारे 12 इंतखाबी हल्के लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, तो तकरीबन 10 लाख लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि इससे मुतासर होते हैं अगर फायरिंग हो, अगर पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो। ठीक है। तो अभी ये 4 सेक्टर्स में फायरिंग जो हुई है, जो और हैरानगी इस बात की पूरे आजाद कश्मीर में हो रही है, सब लोग इस पे हैरान है कि इंडियंस कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। अब जो सवाल उठा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ करके या अंदर आना पड़ता है, कहीं पे अंदर आके कोई जो असासा जात हो, जैसे कोई आर्मी का कैंप हो या फर्ज करें मुजाहिदीन का कैंप हो, तो उस पे फायरिंग करनी पड़ती है। हवाई जहाज, वो जो जंगी जहाज है वो भेजने पड़ते हैं, लेकिन उसके कोई असरात तो नहीं थे जो वहाँ ऐनी शाहिद हैं। ये मतलब ये बड़ी अजीब, पूरे कश्मीर में इस पे बात हो रही है कि ये कौन से सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं जो वहाँ पे आप अपनी गने जो है वो, ये तो रूटीन की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये रूटीन में होता है और होता रहेगा अभी, शायद कुछ अर्सा और भी चलेगा। तो उसमें जो हुआ है वो आज जो रात को हुआ है उसमें उन्होंने फायरिंग की है, हमारे फौजी भी उसमें आए, उसकी जात में आए, और सिविलियंस इस वक्त पूरे इंचार्ज 2 पाकिस्तानी फौजी जो शहीद भी हुए। जी हाँ, बिल्कुल 6 लोग हमारे जो 6 कश्मीरी शहरी हैं वो जख्मी हुए, बिल्कुल हुए। और जो एक मस्जिद वहाँ पे लीपा में तबाह हुई है, और इधर जो दीगर सेक्टर्स हैं उनमें तकरीबन 5 से 6 जो घर हैं वो उनको भी जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये मामूल की बात है, ये मामूल की बात है क्योंकि होता रहता है। लोधी साहब, क्या इंडिया प्रिपेयर टू डील विद द रिपरकशंस? असरात से निपटने के लिए इंडिया तैयार है?
دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ جب انہوں نے انیشیٹو لیا تو تیاری تو انہوں نے پوری کی ہوگی، لیکن تیاری جتنی مرضی ہو. دیکھیں ایل آف سی پہ سچویشن یہ ہے کہ آئی بال ٹو آئی بال سولجرز بیٹھے ہوئے ہیں، کئی جگہ تو 50-50 گز پر ہیں. تو یہ ڈیپ سٹرائک کا تو وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اپنے ہیلی کاپٹر بچا کر کیسے لے کے جاتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کوئی استعمال نہیں ہوئے، ایک فائر فائٹ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ان کے کچھ سپاہیوں نے دکھانے کے لیے کہ ہم پار گئے ہیں، وہ جو لائن ہے اس سے 2 قدم آگے آ کے فائرنگ شروع کر دی ہو، بعد میں پیچھے چلے گئے ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ دیر ہیز بین نو اسٹرائک، کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو تو جو ان کو جواب ملا تو ملا، اس کے بعد بھی ہمارا جواب دینے کا رائٹ ہمارے پاس موجود ہے. میں تھوڑا سا موازنہ پیش کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑی فوج ہے. یہ وہ فوج ہے جس میں 600 سے 700 جوان ہر سال خودکشی کرتے ہیں. یہ وہ فوج ہے جس میں ہزاروں لوگ بھگوڑے ہوتے ہیں ہر سال. یہ وہ فوج ہے جس میں 40 سے 50 واقعات سال میں ہوتے ہیں جہاں سپاہی اپنے افسروں کو مارتے ہیں. اور یہ اس فوج سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو 15 سال سے برسر پیکار ہے، ہارڈنڈ بیٹل ہارڈنڈ ٹروپس ہیں، جہاز صحیح نشانہ لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جذبہ شہادت سے لبریز ہیں. یہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ موت کے آگے بھاگتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آرام سے بیٹھیں. زاہد صاحب آرام سے بیٹھے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے غیر ذمہ دارانہ جو ہے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا تھا کہ ایز نیوکلیئر اسٹیٹس ذمہ داری تو ہے کہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. بالکل. دیکھیں نا، میڈم میں بات آتی ہے کہ اس کی جو ہے ایک حد ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جب آپ ایک ملک پہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو اس کا تو پھر جواب آتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو صورتحال ہے بہت ہی کمبسٹیبل جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے کہ اگر ایک چنگاری اگر اس کی جلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کتنے طور پہ پھیل جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہندوستان میں پہلے بھی جو ہے رہے ہیں لوگ. آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں جب یہ پارلیمنٹ میں اٹیک کے بعد جو ہے تقریباً 4 مہینے تک آئی بال ٹو آئی بال تقریباً 1 ملین فورسز بیٹھی ہوئی تھی. پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ ریشنلٹی جو ہے وہ حاوی ہوئی، اور پھر وہ جو وہاں سے پیچھے ہٹے. پھر بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے خود دیکھا کہ جو ہے 2004 کے بعد سے جو اور امن کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. بلکہ عجیب سی بات ہے کہ سارک سمٹ ہی تھا، سارک کا اجلاس ہی تھا. یہ یاد ہے مجھے جنوری 2004 میں جو ہے واجپئی صاحب یہاں تشریف لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو پیس پروسیس شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی منموہن سنگھ صاحب کی، وہ جاری رہا تھا. 2007-2008 تک جو ہے وہ سلسلہ کافی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اور وہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ایسا معلوم ہوتا تھا پاکستان ہندوستان میں پوری فضا تبدیل ہو گئی تھی. لیکن مودی صاحب کا جو ہے رویہ بہت ہی مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ دھونس دھاندلی کے ساتھ جو ہے اس کو منوا لیں گے. لودھی صاحب، اب پاکستان کا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا جواب جو ہے وہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ہونا چاہیے. ہمیں بھی یہ ہے کہ بے شمار اسکلیشن نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا اپنا کہنا ہے. لیکن ان کے بالکل طبیعت صاف کر دینی چاہیے اور ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ ایسا وہ کوئی کام کر کے اور اس کے اثرات کے بغیر وہ چھوٹ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے نہیں ہوگا. باقی یہ کہ اس کو کتنا اسکیلیٹ کرنا ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کشمیر کا انتفاضہ چل رہا ہے وہی تو یہ ان کا تو یہ مقصد ہے کہ وہاں سے توجہ ہٹے، اور وہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے توجہ ہٹے. ہمیں تھوڑا عقل مندی سے کام لینا چاہیے. اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ سے زیادہ دینا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اسکلیشن میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ منہ کی کھائیں گے جو بھی وہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بات کرنے کا لودھی صاحب اور زاہد حسین صاحب. لیکن اب ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ورلڈ ہارٹ ڈیزیز ڈے کی. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بات کرتے ہیں ورلڈ ہارٹ ڈے کی. آج دنیا بھر میں دل کے امراض کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں دل کے امراض اور ان کی پیش گوئیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ دل کے مریضوں کو علاج کی مناسب سہولیات میسر نہیں، اور غریب مریض اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے خرم شہزاد کی یہ خصوصی رپورٹ. آج عالمی یوم دل ہے. آج عبدالرافع کی پہلی سالگرہ بھی ہے.
عبدالرافع کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور ڈاکٹرز نے تشخیص کی کہ اس کا دل بائیں کی بجائے دائیں جانب ہے۔ اس کے بعد رافع نے گزشتہ 1 سال موت و حیات کی کشمکش میں گزارا۔ ڈاکٹروں کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں سوراخ ہو یا کوئی اور مسئلہ کوئی نہ ہو، کہتے ہیں آپ اس کی ایکو کروا لیں۔ جیسے ایکو کے لیے لے کر گئے پہلے ہی دن کا، تو پہلے تو وہ میجر حاجرہ ہیں FIC میں، انہوں نے چیک کیا تو کہتی ہیں اس میں تو اندر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کہتی رائٹ سائڈ پہ ایک تو دل اس کا جو پراپر بنا ہی نہیں ہے۔ گاڑیوں کے بمپر ٹھیک کرنے والا معمولی مکینک شہزاد اپنے بیٹے کے دل کا آپریشن کروانے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے زیر انتظام چلنے والے لاہور کے اتفاق ہسپتال بھی گیا۔ وہاں بھی اس سے بیٹے کے علاج کے لیے لاکھوں روپے مانگے گئے۔ میں اتفاق ہاسپٹل میں سرجن عاصم خان صاحب سے ملوں، کہتے ہیں جی رپورٹس چیک کر کے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اگر بلڈ، ہمت اور پیسہ ہے تو آپ آ جائیں۔ رافع کی والدہ کو نواز شریف سے زیادہ عمران خان پر بھروسہ تھا، لہٰذا وہ اس کو لے کر عمران خان کے جلسے میں بھی گئیں۔ مجھے وہ عمران خان سے اتنی وہ تھی، ہم ان کے ادھر لے کے بھی گئے ہیں، اتنا میرے بیٹے کی حالت بھی خراب ہوئی ہے، عظمیٰ کو اتنے فون بھی کیے، اس کی ویڈیو بھی بھیجی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد افراد دل کی بیماریوں کے ہاتھوں موت کا شکار ہوتے ہیں اور ملک میں دل کے علاج کی سہولتیں ناکافی ہیں۔ تقریباً 2000 کے لگ بھگ بچے جو ہیں وہ دل کی امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو جلدی تشخیص کر کے ان کا علاج کیا جائے۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ معمولی آپریشن سے بچ جاتے ہیں اور باقی جو پیچیدہ آپریشنز ہیں وہ FIC راولپنڈی میں، لاہور میں اور کراچی میں ہوتے ہیں، باقی اسپتالوں میں ابھی ان کی نو ہاؤ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ میجر جنرل مسعود الرحمان کیانی نے عبدالرافع کا علاج کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے، لیکن اس ملک میں ہزاروں ایسے رافع ہیں جن کی مسعود کیانی تک رسائی ہے اور نہ ہی انہیں سرکاری ہسپتالوں میں مناسب سہولیات میسر ہیں۔ کیمرہ مین رضوان راؤ کے ساتھ پروگرام نیوز وائز کے لیے خرم شہزاد، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ ہارٹ ڈیزیز پاکستان میں کتنی عام ہے، کتنے تشویشناک اعداد و شمار ہے، اس پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو کتنی زیادہ یہ تشویشناک بات ہے، کیا ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہے؟ جی ہاں، ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان میں تو یہ ایک ایپیڈیمک کے پروپورشن میں ہے۔ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، فار ایگزامپل امریکہ، وہاں پریونشن پچھلے 10-12 سال سے اتنی افیکٹو رہی ہے کہ وہاں تھوڑا کم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ اس کی زیادہ پریونشن کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، تو اب ہمارے جو 20s اور 30s 40s میں جو لوگ ہیں اسپیشلی مرد، تو وہ اس ہارٹ ڈیزیز سے کافی زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ ہارٹ ڈیزیز کی کافی ورائٹیز ہوتی ہیں جو آپ یوزلی سمجھتے ہیں ایک عام آدمی وہ ہارٹ اٹیک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی اعداد و شمار ہیں، کچھ ہمارے پاس ہیں؟ نہیں جی، ہمارے پاس ریسرچ جو ہے وہ بیس تو کچھ نہیں، ہم تو اپنے میں NICVD میں کام کرتا ہوں، تو وہاں کے لحاظ سے آپ یہ سوچئے کہ ایوری ڈے ہمارے پاس کوئی 15 سے لے کے 25 ہارٹ اٹیکس جو ہیں ڈیلی آتے ہیں، ایوری سنگل ڈے، ڈیلی؟ جی ہاں، ہر روز، ایوری ڈے۔ اور یہ تو صرف وہ والے ہارٹ اٹیک ہیں جن کو امیجیٹ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہم اینجیوپلاسٹی اب کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دوسرے انسٹیبل انجائنا اور مائنر ہارٹ اٹیکس کو ملا لیں اگر تو تقریباً 30 to 35 پیشنٹس اے ڈے۔ اس کے علاوہ ہارٹ فیلئر کے اندر 30-40 پیشنٹ، تو 70-80 ایڈمیشنز پر ڈے ہوتے ہیں۔ یہ NICVD کی میں صرف بات کر رہا ہوں، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنی زیادہ ہے۔ جی جی ہاں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے؟ ڈائٹ کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے جینیٹکس میں ہوتا ہے، ایج کی وجہ سے ہوتا ہے، جینڈر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں لائف سٹائل اوور آل اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ دیر آر لاٹ آف میتھس، اور اس میں ایک یہ میتھ ہے کہ اگر صرف ڈائٹ، ہمارے یہاں ڈائٹ پہ بہت لوگ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، آپ نے کتنے پہلوانوں کو دیکھا ہے کہ جن کو ہارٹ اٹیکس ہوئے ہوں؟ تو صرف ڈائٹ ہی نہیں ہے، اس میں اسٹریس ہے، آپ کی ڈیلی روٹینز ہیں، اس میں اسموکنگ ہے، اس میں بلڈ پریشر کا ہونا ہے۔ ہمارے یہاں ڈائبٹیز بہت پریویلنٹ ہے اور ٹریٹڈ نہیں ہوتی، تو یہ جو میجر رسک فیکٹرز لائک اسموکنگ، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا ہائی ہونا، شوگر، اور اس کے ساتھ ہی اسٹریس میرے لحاظ سے از ایکول ٹو اسموکنگ 20 سگریٹس اے ڈے۔
यानी उतना उसका रिस्क होता है स्ट्रेस का, हम लोग उसकी तरफ परवाह ही नहीं करते। ठीक है, अगर देखा जाए मोटापा भी बहुत बड़ी वजह होती है और यही सुनने में है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी मोटापा जो है वो भी उसमें भी इजाफा हो रहा है। जी हाँ, एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर एक मोटापा है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। आप पेट जिन लोगों का निकला हो और हिप छोटी है, ये हमारी जो स्पेसिफिक वैरायटी है, इसको पियर टाइप कहते हैं। इन लोगों में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। सो इट डिपेंड्स कि किस टाइप की फ़ैट है और कहाँ डिपॉजिट होती है। बट ऑब्वियसली फ़ैट का इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ हर मोटे आदमी को हो, उसमें आपकी लाइफस्टाइल और चीज़ों का भी इंक्लूडेड है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, किस टाइप की डाइट लेते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ मोटा होना ही ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिस्क फैक्टर बने। नाजरीन को आगाह करने के लिए बता सकते हैं कि किस किस किस्म के दिल के अमराज हैं? देखिए, मोटे मोटे 2-3 हैं हमारे यहाँ। एक है वेल्व्स का मसला होना, ये सबसे चले बच्चों का ले लें। बच्चे पैदा होते हैं, उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जैसे आपने राफे का बताया, और अब ये NICVD में और बड़े और इंस्टीट्यूट्स में इसका इलाज हो सकता है। हम एक नया इंस्टीट्यूट, पूरा पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं NICVD में, जहाँ बच्चों का ही इलाज हो। तो ये तो कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, आप पैदा होते हैं सुराख के साथ या आपकी नालियाँ उल्टी लगी हों, तो ये यूजुअली प्रेजेंट करती हैं या तो बहुत अर्ली या इवन अप टू 20-30 ईयर्स की एज में जाके पता चलता है। दूसरी होती है इन्फेक्शंस हमारे यहाँ जो बहुत होते हैं, तो उसमें वो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहलाती है, जहाँ वेल्व ख़राब हो जाते हैं और उसके वेल्व लीक करने लगते हैं या सिकुड़ने लगते हैं। और सबसे कॉमन जो है वो है ब्लॉकेजेस, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, जहाँ शरीयानों में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं जिससे हार्ट अटैक हो। तो ये 3 मोटी मोटी इकसाम हैं और ये जो हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन है। और इसमें फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट डिजीज़ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है मसल्स को, और उससे हार्ट फेलियर की तरफ मरीज़ चला जाता है। तो इसको हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, बचाव के हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है? मैंने आपसे जिस तरह कहा, अगर आप 2 मिनट में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली प्रिवेंशन आपकी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि स्कूल गोइंग एज से आप प्रिवेंशन करें। जो हार्ट डिजीज़ है वो टीनेजर्स से शुरू होती है। तो अगर हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हों, जहाँ स्कूल के अंदर बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक हो, हाई स्कूल से जब वो पास आउट होता है, कॉलेज से जब पास आउट होता है, फिर अपने प्रोफेशन में जब जाता है, अगर हम सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक कर लें और उसकी प्रोग्राम्स ऐसे करें कि सबको अवेयरनेस हो, तो इससे बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। तो इसमें लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि हम बच्चों में एट स्कूल लेवल उनको बताएं कि एक्सरसाइज हेल्दी किस तरह करनी है, डाइट हेल्दी क्या है। तो प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है एट स्कूल लेवल। एक्सरसाइज की बात हुई, एक हेल्दी डाइट, वैसे तो लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप बता दें हेल्दी डाइट क्या होगा? देखिए, हेल्दी डाइट जनरली अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मछली, मुर्गी, सब्ज़ी, फ्रूट तेल में बना के आप अच्छा ब्रेकफास्ट करें, उससे ज़रा कम लंच करें, फिर एक स्नैक करें और सबसे लाइट डिनर करें। हमारे यहाँ उल्टा होता है, ब्रेकफास्ट लोग करते नहीं, लंच को मिस करके समझते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं और फिर रात को जाके खूब हैवी खाना खा के विद इन एन आवर सो जाते हैं। दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इस तरह नहीं बनी हुई। तो आपको हेल्दी डाइट में जिसको कहते हैं सब वेजिटेबल बेस्ड और वाइट मीट बेस्ड डाइट अगर हो, और ये जो फैटी एसिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्रांस और सिस, उसमें अगर आप जो चीज़ लिक्विड है, जो फैट लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर वो ठीक है, जो सॉलिड है वो प्रॉब्लम देती है। ठीक, वो प्रॉब्लम देती है, जैसे मक्खन है। जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का डॉक्टर नदीम। लेकिन हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कल हो रहा है, लेकिन तवज्जो क्या हट गई है? वेलकम बैक टू द शो। एक तरफ सरहदों पर कशीदगी तो दूसरी तरफ लाहौर में भी सियासी गर्मा गर्मी की तैयारी जारी है। PTI के कल के होने वाले मार्च की क्या तैयारी है, और अगर इमरान खान सड़क से जलसे की जगह पर पहुंचेंगे तो कौन सा रूट इख्तियार करेंगे, बता रहे हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शराज हसनात।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں زمان پار میں عمران خان کے گھر کے باہر، اور اب جو رائے بینڈ مارچ یا دھرنا ہے وہ 24 گھنٹے سے کم کا وقت رہ چکا ہے. کل اسی جگہ سے عمران خان شام میں نکلیں گے. 4 بجے کا ٹائم جو ہے وہ عوام الناس کے لیے دیا گیا ہے، مگر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان مغرب کے بعد وہاں پہ پہنچیں گے اور ان کا جو خطاب ہے وہ رات کو ہو سکتا ہے. بالکل نہر کے اوپر زمان پار میں ان کا گھر واقع ہے، تو یہ نہر جو ہے یہ سیدھی سڑک انہیں رائے بینڈ اڈا پلاٹ لے کے جائے گی. مختلف نقشے بھی اس حوالے سے پی ٹی آئی نے جاری کیے ہیں. وہ نقشے کے آپ کو اسکرین پہ چلتے نظر آ رہے ہیں کہ لاہور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے راستے الگ دیے گئے ہیں. جو لاہور سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ لاہور رنگ روڈ یا لاہور بائی پاس جو ہے اس کو اس راستے کو اڈاپٹ کریں، اور جو رائے بینڈ کا نشان جہاں پہ لگا ہوا ہے وہاں سے وہ اڈا پلاٹ کی طرف موو کریں. یہ راستہ ٹھوکر نیاز بیگ فلائی اوور ہے جو بالکل میرے پیچھے ہے، اور یہ راستہ شوکت خانم ہاسپٹل جوہر ٹاؤن کی طرف یا بابڈا ٹاؤن کی طرف جاتا ہے. میرے بالکل لیفٹ پہ ساتھ ساتھ یہ کنال روڈ چل رہی ہے، کنال یہاں پہ بہ رہی ہے، اور زمان پار جو عمران خان کا گھر ہے یہ جگہ اس سے ایگزیکٹ تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے. تو لاہور سے جو قافلے آئیں گے وہ عام طور پہ یا تو نہر کا استعمال کریں گے یا جوہر ٹاؤن کے اندر سے آئیں گے. خواتین کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کی طرف سے جو راستہ اڈا پلاٹ کو جاتا ہے بابڈا ٹاؤن کی طرف سے اس کو اڈاپٹ کریں. ان کے لیے سارا انتظام وہاں پہ کیا گیا ہے، جبکہ جو قافلے شہر کے اندر سے آئیں گے اس کنال کو یوز کریں گے. وہ ٹھوکر نیاز بیگ فلائی اوور کے اوپر سے گزرتے ہوئے جو موٹر وے انٹرچینج ہے وہاں سے وہ جو رائے بینڈ کا انٹرسیکشن ہے اس طرح وہ انٹر ہوں گے اور وہ اوپر سے جا کے اڈا پلاٹ پہنچیں گے ڈیفینس روڈ کو یوز کرتے ہوئے. پی ٹی آئی کا پنڈال سجنا شروع ہو گیا. جو رائٹ سائڈ ہے میرے بالکل یہ والی، یہ خواتین کے لیے مختص پنڈال ہے. ڈیفینس روڈ جو پیچھے آپ کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے خواتین کی انٹری ہے، وہیں پہ ان کی پارکنگ رکھی گئی ہے، اور خواتین کے اس پنڈال کو بالکل علیحدہ رکھا گیا. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے کچھ جلسوں میں اس طرح کے معاملات سامنے آئے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کچھ بدتمیزیاں کی گئی تھیں، اور اس حوالے سے اب جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے نہ صرف علیحدہ ان کے سیکیورٹی ونگ بنایا گیا ہے بلکہ پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پہ تعینات ہوگی. تو خواتین کی انٹری اور ایگزٹ بالکل علیحدہ ہوگی اور اس کا اس مرکزی جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ پنڈال میرے سامنے ہے، اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں، دور دور تک یہاں پہ کرسیاں لگائی جائیں گی، اور پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف کرسیاں جو ہیں وہ 50,000 سے زائد لگائی جائیں گی. اور اگر میں تھوڑا سا اس علاقے کو تھوڑا سا کلیئر کروں تو یہ ہے اڈا پلاٹ، یہ وہ گول چکر ہے، یہ وہ گرین بیلٹ ہے جو ہے، اور جو رائٹ پہ آپ کو گاڑیاں جاتی نظر آ رہی ہیں یہ وہ سڑک ہے جو جاتی عمرہ کی طرف جاتی ہے، شریف میڈیکل سٹی کی طرف جاتی ہے، اور نواز شریف شہباز شریف کے گھر کی طرف جاتی ہے. تو یہاں سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر دور جاتی عمرہ ہے جو بالکل جی اڈا پلاٹ ہے، جبکہ یہ سڑک جو بالکل سیدھی جا رہی ہے یہ رائے بینڈ سٹی کی طرف جاتی ہے. پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام انتظامات جلسے کے والے سے مکمل کر لی گئے ہیں. بارڈر پہ صورتحال بڑی ٹینس ہے. بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لے کہ جلسہ کینسل کر دی جائے، مگر پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بیشک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ تھریٹ لیٹر بھی جاری کیا کہ را کا کوئی خدشہ ہے کہ وہ یہاں پہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. مگر پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں جلسہ کیا جائے گا اور عمران خان اس جلسے میں بہت بڑے اور میجر اعلانات کریں گے. پی ٹی آئی کے ورکرز بڑے پرجوش ہیں. راستے سارے میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کس راستوں کو اڈاپٹ کریں گے. یہ راستہ جو مین ہے یہ صرف تمام قافلے جو بیرون شہر سے آئیں گے وہ اس جگہ پہ آئیں گے، اور یہیں پہ آگے سارے یہ جو دیہاتی علاقہ ہے یہیں پہ ان کی گاڑیوں کی پارکنگ بھی کی جائے گی. اس حوالے سے پی ٹی آئی یہ تمام تر انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس رائے بینڈ مارچ اور اس رائے بینڈ جلسے میں شرکت کریں گے. جی پی ٹی آئی کی تیاری تو پوری ہے، لیکن ظاہر ہے کل پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے معاملہ ہاؤ اٹ ول پلے آؤٹ. اس پر آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں تو نیوز وائز کا فیس بک پیج حاضر ہے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AmberRShamsi اور نیوز وائز کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے @newswise_dawn. مزید تجزیوں کے لیے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈان نیوز.